أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا سبحان الله واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم نہایت ہی ذی شان و ذی وقار سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب ڈاکٹر محمد شہباز صاحب اور برادر محمد سجاد صاحب نے اس محفل کا انتظام و انصرام کیا۔ جامع مسجد ہاگا کے امام و خطیب قبلہ مولانا قاری محمد اسحاق صاحب زند شرف حضور تشریف فرما ہے۔ آج کی یہ بابرکت رات یہ اتنی عظیم قربانی کے ساتھ منسوب ہے کہ زمین بھی رو رہی ہے، آسمان بھی رو رہا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جن آیات بینات کی تلاوت کی اختصار کے ساتھ مختصر سی تشریح کروں گا اور ان آیات بینات سے میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام آل پاک سبحان اللہ کا ذکر خیر کروں گا۔ خلاق کائنات نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر ہیں جو آپس میں باہم اکٹھے بہ رہے ہیں۔ ایک سمندر عفت و عصمت و طہارت کا سمندر ہے، شرم و حیا کا سمندر ہے۔ ایک سمندر جرت، جوانمردی اور شجاعت کا سمندر ہے۔ آپ نے اس کے ظاہری معنی تو سنے ہوں گے کہ دو سمندر، ایک کھارے پانی کا اور ایک میٹھے پانی کا۔ کھارے پانی کا سمندر یہ اشارہ ہے جرت و جوانمردی و بہادری کا۔ میٹھے پانی کا سمندر یہ اشارہ ہے عفت، عصمت و طہارت کا، شرم و حیا کا۔ کہا یہ دونوں سمندر باہم ملے ہوئے بہ رہے ہیں۔ جو سمندر شجاعت و بہادری کا ہے اس کا نام ہے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، اور جو سمندر عفت و عصمت و طہارت کا ہے
اس کا نام ہے خاتون جنت بی بی فاطمہ اللہ۔ دونوں سمندر بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں سمندروں کے درمیان برزخ ہے، پردہ ہے جو انہیں ایک دوسرے پہ حاوی نہیں ہونے دیتا، غالب و مغلوب نہیں ہونے دیتا، اپنی اپنی شان کے لائق باہم ملے ہوئے بہ رہے ہیں۔ وہ پردہ نکاح ہے۔ اور پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، علی بھی میری نعمت ہے، فاطمہ بھی میری نعمت ہے۔ دنیا جہان والوں میری کس کس نعمت کا انکار کرو؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں کے ملاپ سے اور پھر ان دونوں میں سے ایک موتی نکلا اور ایک یاقوت نکلا۔ موتی حسن مجتبیٰ ہے، یاقوت حسین کریم لجپال ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، حسن بھی مجھ رب کی نعمت ہے، حسین بھی مجھ رب کی نعمت ہے۔ کائنات والوں میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس لیے میرے اعلیٰ حضرت سیدی امام احمد رضا خان قادری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ پنج تن پاک خلاصہ کائنات ہے۔ اور بیگم وارسی نے کہا یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، بیگم مصطفیٰ مرتضیٰ حسن حسین فاطمہ۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، ان کی محبت ایمان ہے اور ایمان کی جان ہے۔ میں آج آپ کو جو پیغام دینا چاہتا ہوں، اس پیغام کو اگر میں سمجھانے میں کامیاب ہو گیا تو میرا یہاں تک آنا اپنے مقصد کو پہنچ جائے گا۔ اگر ایک نوجوان بھی سمجھ گیا اور اگر ایک نوجوان کے دل میں بھی ان پنج تن پاک کی محبت سینے میں جاگرین ہو گئی، انشاءاللہ ان کا ایمان سلامت رہے گا، کیونکہ پنج تن پاک کی محبت خود ایمان ہے، ایمان کی جان ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے مولا علی شیر خدا کی ذات کو ایمان کا پیمانہ بنایا، ایمان کی کسوٹی بنائی، ایمان کا ترازو بنایا، ایمان کی پہچان بنائی۔ آقا نے فرمایا لا یحبک الا مومن، اے علی سوائے مومن کے تجھ سے محبت کوئی نہیں کرے گا۔ مومن کے دل سے تیری محبت نکل نہیں سکتی۔ ولا یبغضک الا منافق، اور منافق کے دل میں تیری محبت جا نہیں سکتی۔ نعرہ حیدری لگانا یہ کسی مکتب فکر کی بات نہیں ہے، اسے مسلک کی بات نہ بناؤ، اسے کسی فرقے کی بات نہ بناؤ۔ نعرہ حیدری لگانا یہ ایمان ہے اور ایمان کی جان ہے۔ یہ پیمانہ حضور نے دیا جب آقا نے فرمایا علی مومن کے دل سے تیری محبت نکل نہیں سکتی اور منافق کے دل میں تیری محبت جا نہیں سکتی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں پیمانہ مل گیا، ہمیں ایمان کی کسوٹی مل گئی، معیار مل گیا، ہمیں تھرمامیٹر مل گیا۔ کسی کے ایمان کی حرارت کو چیک کرنا ہو ہم ذکر علی کا تھرمامیٹر لگا دیتے تھے۔ اگر مولا علی شیر خدا کا ذکر سن کر اس کا ایمان تازہ ہو جاتا اور اس کا چہرہ کھل اٹھتا، ہم سمجھ لیتے تھے یہ مومن ہے۔ اگر علی کا ذکر سن کر اس کا دل تنگ ہو جاتا اور اس کا چہرہ مرجھا جاتا، ہم سمجھ لیتے یہ منافق ہے۔ علی کی محبت
ایمان اور نفاق کے درمیان فرق ہے۔ اگر دل سے علی کا نعرہ اور علی کی ذات کے ساتھ محبت اور علی کا ذکر کرو گے تو ایمان کی لذت کو پالو گے۔ اگر علی کے ذکر کرتے ہوئے تمہارا دل تنگ ہو رہا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، مدینے کی طرف رخ کرو، حضور کی بارگاہ میں کثرت سے درود شریف پڑھو، وہ یا رسول اللہ علی اور علی کے بچوں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دو۔ اس لیے یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ پھر میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں۔ آقا نے فرمایا کنت انا وعلی نورا، میں اور علی ایک ہی نور میں سے ہیں۔ میرا نور اور علی کا نور ایک ہی ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں۔ میں ذمہ داری کے ساتھ آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، پڑھے لکھے نوجوان بچے بیٹھے ہیں، اس کو نوٹ کریں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کنت انا وعلی نورا، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، بین یدی اللہ مطیعا، اللہ کے حضور ہم فرما برداری میں تھے، اور یسبح اللہ ذالک النورا، یہ نور اللہ کی تسبیح بیان کرتا تھا، ویقدسہ، اس کی پاکی بیان کرتا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فلما خلق اللہ آدم قبل خلق اللہ آدم، ابھی آدم کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی، 14,000 عام، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے میں اور علی ایک ہی نور تھے۔ 14,000 سال پہلے ایک ہی نور تھے۔ فلما خلق اللہ آدم، پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، رکبا ذالک النور فی صلبہ، پھر اللہ نے اس نور کو آدم علیہ السلام کی صلب میں رکھا، فلم یزل ینقلب من صلب الی صلب حتی کبہ فی صلب عبد المطلب، پھر یہ نور پشت در پشت، نسل در نسل، صلب در صلب منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ یہ عبد المطلب کی صلب میں قرار پکڑ گیا۔ آقا نے فرمایا پھر فقسم قسمین، پھر حضرت عبد المطلب سے یہ نور 2 قسموں میں منتقل ہوا، فسیر قسمی، جو میری قسم کا نور تھا، فی صلب عبد المطلب، وہ عبد المطلب کی صلب میں چلا گیا، فقسم علی، اور جو علی کی قسم کا نور تھا وہ فی صلب ابی طالب، ابو طالب کی صلب میں چلا گیا، فعلی منی وانا منہ، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ علی کو شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، علی ایمان کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ۔ اور جو خون حضور کا ہے وہ علی کا ہے، جو علی کا ہے وہ حضور کا ہے، جو دادا آقا کریم کا ہے وہ دادا مولا علی شیر خدا کا ہے، جو نور حضور کریم علیہ السلام کا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے اللہ کے حضور تسبیح فرما رہا تھا، وہی نور اور مولا علی شیر خدا کا نور نسل در نسل منتقل ہوتا رہا۔ حضور نے فرمایا علی مجھ سے ہے، میں علی سے، لحموں کا لحمی، جسموں کا جسم، حب علی ہے مہر نبی ہے، حب علی کچھ فرق نہیں ماں بین پیا کے، خون ایک ہے، گوشت ایک ہے، جسم ایک ہے، ہڈیاں ایک ہے۔ آقا نے فرمایا جو نور میرا ہے وہ علی کا ہے، جو نور حضور کی رگوں میں ہے وہی علی کی رگوں میں ہے۔ آگے چلیں، آقا کریم علیہ السلام نے خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور جگر یہ خون بنانے کی فیکٹری ہے۔ حضور نے فرمایا علی مجھ سے ہے،
میں علی سے ہوں، اور اپنی بیٹی کے بارے میں فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور حسین کریم کے بارے میں فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ حضور کریم علیہ السلام اپنے بیٹوں کا تعارف کیسے فرمایا؟ امام طبرانی نے معجم میں نقل کیا، میں حدیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، قصہ نہیں، کہانی نہیں، دوڑا میا نہیں، ایک حدیث بھی اگر آپ کو یاد رہ گئی ایمان کی پختگی کے لیے انشاءاللہ مولا علی کے بچے یہاں بھی ساتھ ہیں، دن قیامت کے بھی ساتھ۔ حضور نے تعارف کیسے کرایا؟ آج یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یزید بھی شہزادہ تھا، اور حسین بھی، یزید کہاں سے شہزادہ تھا؟ وہ تو لعنتی تھا، بد کردار تھا، وہ کافر تھا، وہ گمراہی کا استعارہ تھا۔ شہزادہ تو رسول اللہ کا بیٹا ہے، شہزادہ تو علی کا لال ہے، شہزادہ تو خاتون جنت کا لال ہے۔ آقا نے اپنے بیٹوں کا تعارف کیسے کرایا؟ عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدتا، اے لوگوں میں ان دو شہزادوں کا تعارف نہ کراؤں جو باپ دادا کے لحاظ سے، دادی کے لحاظ سے، نانا کے لحاظ سے، نانی کے لحاظ سے، جد کے لحاظ سے، جداد کے لحاظ سے، اجداد کے لحاظ سے تم سے بہتر ہے۔ الا اخبرکم بخیر الناس ابن و امن، کیا ان دو شہزادوں کا تعارف نہ کراؤں جو اپنے باپ کے لحاظ سے بھی تم سے بہتر ہے، جو اپنی ماں کے لحاظ سے بھی تم سے سبحان اللہ بہتر۔ آج غلامان بنتن پاک تمہیں مبارک ہو، اس دور میں تم بنتن کی محبت میں بیٹھے ہو، تمہارا یہ بیٹھنا عبادت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ من مات حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت میں مر گیا وہ شہید ہے، وہ شہید ہے، وہ شہید ہے۔ اور پھر آقا کریم کی حدیث پاک سنے، آقا نے فرمایا کہ اگر حب آل محمد یومن، ایک دن کی کسی کو آل محمد کی محبت مل گئی، خیر من سنت عبادہ، سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس مجلس میں جو بیٹھا ہے، باہر بیٹھا ہے، اندر بیٹھا ہے، بچہ بیٹھا ہے، بوڑھا بیٹھا ہے، حتیٰ کہ اونگ بھی رہا ہے، وہ مولا علی کے بیٹوں کی یاد میں بیٹھا ہے، وہ عبادت میں بیٹھا ہے، وہ ایمان میں بیٹھا ہے۔ آقا فرماتے ہیں ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدتا، الا اخبرکم بخیر الناس ابا و امن، الا اخبرکم بخیر الناس امن و امتا، کیا ان دو شہزادوں کا تعارف نہ کراؤں جو چچا کے لحاظ سے بھی تم سے بہتر ہے، جو پھپھی کے لحاظ سے بھی سبحان اللہ بہتر ہے، بہتر۔ الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالتا، کیا ان دو شہزادوں کا تعارف نہ کراؤں جو اپنی خالاؤں کے اعتبار سے بھی تم سے بہتر ہیں، جو اپنے ماموں کے اعتبار سے بھی تم سے بہتر ہے۔ جدہما رسول اللہ ہے، ان کا نانا اللہ کا رسول ہے۔ جدتہما خدیجہ بنت خویلد، ان کی نانی حضرت خدیجہ خویلد کی بیٹی ہیں۔ ابوہما علی بن ابی طالب، ان کا باپ مولا علی ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ وامہما فاطمہ بنت رسول اللہ ہے، ان کی ماں فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی ہے۔ وخالہما القاسم بن رسول اللہ ہے، ان کا ماموں حضرت قاسم رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ وخالاتہما الزینب ورقیہ وام کلثوم
بناتو رسول اللہ ہے، ان کی خالائیں، ان کی ماسیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ امہما جعفر بن ابی طالب، ان کا چچا حضرت جعفر ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ امہما ام ہانی بنت ابی طالب، ان کی پھپھو حضرت ام ہانی ابو طالب کی بیٹی ہے۔ جدہما فی الجنہ، ان کا نانا بھی جنتی ہے۔ جدتہما فی الجنہ، ان کی نانی بھی جنتی ہے۔ ابوہما فی الجنہ، ان کا بابا بھی جنتی ہے۔ امہما فی الجنہ، ان کی ماں بھی جنتی ہے۔ امہما فی الجنہ، ان کا چچا بھی جنتی ہے۔ امتہما فی الجنہ، ان کی پھپھو بھی جنتی ہے۔ خالہما فی الجنہ، ان کا ماموں بھی جنتی ہے۔ خالاتہما فی الجنہ، ان کی خالائیں بھی جنتی ہیں۔ ہما فی الجنہ، وہ دونوں بھی جنتی ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرا حسن بھی میرا حسین بھی جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ نوجوانوں میری بات غور سے سنو، جنت کسی کے باپ کی نہیں ہے، جنت حسین کے نانا کی ہے، طریقت حسین کے نانا کی ہے، شریعت حسین کے نانا کی ہے، حقیقت حسین کے نانا کی ہے، معرفت حسین کے نانا کی ہے، خدا حسین کے نانا کا ہے، خدائی حسین کے نانا کی ہے۔ سنیں، اگر تو جنت ہے میرے مصطفیٰ کی، ہے کہ نہیں؟ خدا جنت کا خالق ہے، میرے مصطفیٰ جنت کے مالک ہیں۔ ایک جنتی مجھے ایسا دکھا دو جسے اللہ نے خود نام لے کر کہا ہو کہ تو جنت میں جا۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ وعدہ کرتا ہے کہ نیکوکاروں کو جنت دوں گا، صائمین کو، قائمین کو، راکعین کو، خاشعین کو، قانتین کو، ساجدین کو، مجاہدین کو، کاملین کو، عارفین کو، عاشقین کو، طالبین کو جنت دوں گا، وعدہ کرتا ہے۔ جس کو جنت ملی ہے نا، حسین کے نانا کی بارگاہ سے ملی ہے۔ ابا بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابن الزبیر فی الجنہ، ابن الجراح فی الجنہ۔ یہ جنتیں کون بانٹتا پھر رہا ہے؟ جس کو جنت ملی ہے حسین کے نانا کی زبان سے ملی ہے، اور جس نے جنت لینی ہے، نہیں سمجھے؟ جس نے جنت لینی ہے وہ حسین کو راضی کرے۔ کس کو راضی کرے؟ مولا حسین کو راضی کرے۔ اللہ کی عزت کی قسم، حسن و حسین اور اہل بیت کو چھوڑ کر نہ مصطفیٰ ملتا ہے نہ خدا ملتا ہے۔ اہل بیت کو چھوڑ کر، حسن و حسین کو چھوڑ کر وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا ہی نہیں سکتا۔ اور اگر کوئی حسن و حسین کو چھوڑ کر بارگاہ مصطفیٰ میں جانا چاہے، رد کر دیا جاتا ہے، مردود ہے۔ جس نے بارگاہ مصطفیٰ میں جانا ہے، حسن کا دامن تھام لے، حسین کا دامن۔ ادھر دیکھیں، آپ کے چک میں ہے آپ کا شجرہ پڑھنے والا میراثی، وہ آپ کے بچوں کی خیر مانگے تو آپ اس کو خیر دے دیں کہ اس نے ہمارا شجرہ یاد کیا ہوا ہے، ہمارے بچوں کی خیر مانگ رہا ہے، ہمارے بچوں کا خیر خواہ ہے۔ تو رسول
اللہ کے بچوں کے خیر مانگنے والا، رسول اللہ کے بچوں کا میراثی، رسول اللہ کے بچوں کا خادم، اور سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بچوں کے ساتھ پیار کرنے والا، وہ حضور کی بارگاہ میں مقبول ہوگا اور شفاعت مصطفیٰ کا حقدار ہوگا۔ میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں یہ کہنا چاہوں گا، آپ کو اور مجھے حضور کی شفاعت کی امید ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ کہو۔ آپ کو مان ہوگا داڑھیوں پر، جبوں کبوں پر، نمازوں پر ہمیں نہیں ہے، ہمیں حضور کی شفاعت میں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور علم و عمل پہ بھروسہ ہے بھی نہیں، جو بخشا جائے گا اللہ کے فضل سے بخشا جائے گا۔ نجات کا دار بخاری میں 6 جگہ پر، مسلم میں 13 بار ایک حدیث آئی ہے کہ حضور نے فرمایا نجات کا دار و مدار عمل پر نہیں، نجات کا دار و مدار اللہ کے فضل پر ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور جو حضور کا ہوگا اور حضور کی شفاعت کا لالچی ہوگا، تمنائی ہوگا، طالب ہوگا، امیدوار ہوگا، حضور اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ آپ اور ہم جن کے نسب کی گارنٹی نہیں ہے، ہم امیدوار شفاعت کے ہیں، حضور اپنے بچوں کو بھول جائیں گے؟ نہیں سمجھے؟ نہیں بولیں گے، ہیں؟ نہیں بولیں گے۔ پہلے بچوں کی شفاعت کریں گے۔ کس کی کریں گے؟ اس لیے میں عقیدہ آپ کو بتا رہا ہوں، سید کی تعظیم ہم علم و عمل کی وجہ سے نہیں، سید کی تعظیم ہم خون رسول کی وجہ سے کرتے ہیں، کہ اس کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے، کیونکہ اس کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے، وہ واجب و تعظیم ہے، اس کی محبت ہماری گردن پہ فرض کر دی گئی ہے۔ اور جسے رسول اللہ کے خون کا حیا نہیں، جسے حسین کی خون سے رنگین داڑھی کا حیا نہیں، جسے حسین کریم کے ریت پر، تپتے ہوئی ریت پر سجدے کا حیا نہیں، اللہ تعالیٰ اسے اس کی داڑھی اور سجدوں سمیت جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ اس لیے ہم جس کو دیکھیں گے حب اہل بیت میں دیکھیں گے۔ کس میں دیکھیں گے؟ بولے کس میں دیکھیں گے؟ حب۔ ایک آپ کو حدیث سناتا ہوں تاکہ اور کچھ بھی نہ، حضور کے بچوں کا حیا کو کریں، اور جسے حضور کی نسل کا حیا نہیں وہ اپنی نسل میں بے اصل ہے۔ حضور کی حدیث پاک ہے، اگر کوئی شخص بیت اللہ میں بھی عبادت کر رہا ہے، مستدرک للحاکم کی حدیث ہے، مستدرک للحاکم میں، اگر وہ بیت اللہ میں عبادت کر رہا ہے اور اس حال میں مر گیا کہ میری آل کا بغض اس کے دل میں تھا، ماتا یہودیاً، یہودی ہو کے مرے گا۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ وَإِنْ صَامَ وَصَوْمَ وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ، کیا وہ نمازیں بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو؟ حضور نے فرمایا ہاں، اِنْ صَلَّى وَصَامَ، اگرچہ وہ نمازیں بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، کلمے بھی پڑھتا ہو، مسلمان کہلاتا ہو، مگر میری آل کا بغض رکھتا ہے، بیت اللہ میں مر جائے، قیامت کو یہودیوں کے قبرستان سے اٹھایا جائے گا۔ میرا دل کہتا ہے اگر مبغض اہل بیت اللہ مکے میں مر جائے، دن قیامت کے یہودیوں کے قبرستان سے اٹھایا جائے گا، اور اہل بیت کا، آل محمد کا حبدار اگر آپ کے اسی چک کے قبرستان میں بھی دفن کر دیا جائے، دن قیامت کے بقیع سے اٹھایا جائے گا، حرم مکہ سے اٹھایا جائے گا۔ آل محمد کی محبت کو عام بات نہیں ہے، یہ نہ کہو کہ ایویں ہی نہیں۔ حضور نے کہا یحبکم اللہ، اللہ کی خاطر میری آل سے محبت کرو، ولی رسولی، میں رسول ہوں، میری خاطر میری آل سے محبت کرو، ولی قرابتی، میرے وہ رشتہ دار ہیں، میری رشتہ داری کی وجہ سے محبت کرو۔ حضور کی خادمہ تھی بریرہ، وہ گھر سے باہر نکلی، اسے ایک مبلغ ملا، اس نے کہا بریرہ سر کی چوٹی کو ڈھانپ، اگر تو اس خیال میں ہے کہ رسول اللہ کی آل کی محبت تجھے بچا لے گی، خدمت تجھے بچا لے گی،
تو یہ فائدہ نہیں دے گی۔ وہ واپس حضور کی بارگاہ میں آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کسی نے تانا دیا۔ یہ حدیث غور سے سنیں، مجھے کسی نے تانا دیا۔ حضور نے کہا کیا؟ کہا وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا آل کی محبت، آل کی محبت اور یہ ادب اور یہ نوکری، یہ خدمت، یہ فائدہ نہیں دے گی۔ آج کہتے پھر رہے ہیں نا، کہتے پھر رہے ہیں نا فائدہ نہیں دے گی۔ فغاضب النبی غضبا شدیدا، سرکار سخت جلال میں آئے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس حالت میں گھر سے باہر آئے کہ حضور کی چادر مبارک زمین پہ کھسک رہی تھی، آپ کے رخسار مبارک سرخ تھے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بتاؤ من آنا، میں کون ہوں؟ سبحان اللہ۔ ہم نے کہا انت رسول اللہ ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ہم آ کر ہمیں نام لا کے من آنا، ٹھیک ہے میں اللہ کا رسول ہوں، مگر میں یہ پوچھ رہا ہوں بتاؤ میں کون ہوں؟ پھر ہم نے کہا آقا یا رسول اللہ آپ اپنے نسب کے متعلق پوچھ رہے ہیں، تو ہم نے کہا انت محمد ابن عبداللہ ابن ہاشم بن عبد مطلب بن ہاشم بن عبد مناف، آپ محمد ہیں، وہ جو عبداللہ کے بیٹے ہیں، وہ جو عبد المطلب کے بیٹے ہیں، وہ جو ہاشم کے بیٹے ہیں، وہ جو عبد مناف کے بیٹے ہیں۔ حضور نے فرمایا تم نے ٹھیک کہا، ما بال اقوام یزعمون ان راہبی لا تنفعو، اس قوم کا کیا حال ہوگا جو یہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ رشتہ داری والا معاملہ، خون والا معاملہ یہ نفع نہیں دے گا۔ واللہ واللہ واللہ، 3 بار حضور نے کہا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، انی لاشفع اشفع، میں ضرور شفاعت کروں گا، میری شفاعت ضرور پوری کی جائے گی۔ فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں، یہاں تک کہ بات مجھ مصطفیٰ تک پہنچے گی، سبحان اللہ۔ اور میں کیا کروں گا؟ شفاعت کروں گا۔ اس لیے نوجوانوں میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، آقا کریم کی آل کی محبت فرض ہے۔ بے شک بولے کیا ہے؟ فرض ہے، آل کی محبت کیا ہے؟ فرض ہے۔ فرض ہے، اور اگر اس میں کمی ہے تو اس کے ایمان میں کمی ہے۔ اور جو اہل بیت کا ذکر کرتے ہوئے دل میں تنگی محسوس کرے، نفاق کے بیج بوئے ہوئے ہیں۔ یہی ناسبیت ہے، یہی خارجیت ہے۔ آل کا ذکر کھول کے کرو۔ آپ کو آپ کے بچے پیارے ہیں، رسول اللہ کو ان کے بچے پیارے نہیں ہیں۔ بے شک یزید کے 14 بیٹے اس کا نام مٹنے سے نہ بچا سکے، قربان دے حسین آپ کے ایک بیٹے کی عظمت پر۔ سبحان اللہ۔ اور لطف کی بات سنیں، جو جھوٹے سے بھی حسینی ہو جائے نا وہ بھی عزتیں پاتا ہے۔ آخر میں ایک واقعہ سنا کے میں اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ کس کس نے سنا ہے؟ سنا ہے۔ خواجہ قمر الدین سیالوی، سیال شریف والے، سیال شریف کے پیر، یہ سیدوں کا اتنا احترام کرتے تھے نا، ایک میراثی اس کی روزی نہیں لگی، اس نے کہا کہ روٹی ٹکر نہیں لگا۔ وہ سنا ہے کہ سیال کے پیر سجدوں کا احترام کرتے ہیں، آپ کے دربار میں آیا، اس نے کہا میں سید ہوں۔ کیا؟ میں سید ہوں۔ آپ نے اس کی خدمت کی اور کھانا پیش کیا، تحفے دیے، تحائف دیے، ہفتہ مہینہ وہ آپ کے لنگر خانے پہ رہا۔ جب جانے لگا نا تو آپ کی عادت تھی کہ آپ سادات کو تحائف دے کر خود ٹوکرا سر پہ اٹھا کر اس کے پیچھے ننگے پاؤں چلتے تھے کہ یہ سید ہے، رسول اللہ کا بیٹا ہے۔ آپ نے تحائف اٹھائے، اس نے کہا کہ آپ تکلیف نہ کریں، مجھے دے دیں میں چلا جاؤں گا۔ آپ یہ تکلیف نہ کریں کہ ننگے پاؤں ٹوکرا سر میں گلیوں میں سے بازاروں میں سے گزر کر مجھے شہر تک کے باہر چھوڑنے جائیں گے۔ آپ نے کہا نہیں، میں ایسے کروں گا،
جب جاتے رہے جس جگہ سے جس درخت سے اس کو خیال آیا تھا نا سید بننے کا، پیر قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ وہاں جا کے رک گئے اور ٹوکرا تحائف کا کہا بھی اب یہ تو خود اٹھا آگے خود جا۔ اس نے کہا جی میں نے تو پہلے کہا تھا آپ تکلیف نہ کریں۔ آپ نے فرمایا تو سید یہاں سے بنا تھا، یہاں تک قدر کرنا تیری میرے دل میں واجب تھی۔ بات سمجھ رہے؟ اولیاء کا تو یہ طریقہ ہے، اولیاء کا تو مشرب یہ ہے کہ وہ سادات کے بچوں کی تعظیم کرتے، سید بادشاہ کے بچوں کے ہاتھ چومتے، دعا سید بادشاہ سے کراتے، جناب سید بادشاہ سے، اس لیے کہ ان کے جو نسب ہے اس کی گارنٹی ہے اور وہ حضور کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر باپ نیک ہونا 7 نسلوں تک اس کی نیکی جاتی ہے۔ کتنی نسلوں تک؟ سورہ بقرہ ہے نا، سورہ بقرہ قرآن میں، تو یہ اس سورہ بقرہ شریف میں وہ جو گائے تھی نا، وہ گائے ایک مرد صالح کی تھی۔ کس کی تھی؟ صالح مرد تھا کوئی۔ اور حضرت خضر نے جو دیوار بنائی تھی یتیم بچوں کے خزانے والی، کہا اس لیے میں یہ بنا رہا ہوں، موسیٰ علیہ السلام نے بھی مل کر ساتھ بنائی تھی۔ کہا کہ ان کا باپ ابو ہوما صالح، ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ اگر باپ نیک ہو اس کا فیض 7 نسلوں تک جاتا ہے، تو جو ہو رسول اللہ کا خون اور رسول اللہ کا بیٹا اور اس کا نسب کی گارنٹی بھی ہو اور اس کی پشت پہ رسول اللہ کا ہاتھ ہو، تیری نسل پاک میں ہے۔ پڑھے پڑھے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب کھڑا۔ آپ اپنے بچوں کو گھٹی دیتے ہیں نا، گھٹی، حضور نے فرمایا اپنے بیٹے حسن کو بھی حسین کو بھی میں مصطفیٰ خود گھٹی دوں گا۔ اور بھی کیا دی؟ اپنی زبان مبارک نکال کر حضور کریم نے ایک بار نہیں کئی بار، کبھی حسن کے منہ میں دیتے تھے، کبھی حسین کے منہ میں۔ نام حضور نے خود رکھے اور سر سے لے کر چھاتی تک امام حسن حضور کی شبیہ تھے، اور چھاتی سے قدموں تک امام حسین حضور کی شبیہ تھے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جب خاتون جنت چل کر آتی تھی تو ان کا چلنا ہو بہو حضور کی طرح تھا۔ سبحان اللہ۔ حضور کے بچوں کے نقش نین حضور پر تھے، ان کی آنکھیں حضور جیسی تھی، دانت ناک ہونٹ حضور جیسے تھے، ان کا سراپا حضور جیسے تھا، ان کا کردار حضور جیسے تھے، ان کے اخلاق حضور جیسے تھے۔ وہ ظاہراً باطناً حضور کریم کے وہ عکاس تھے، اور سرکار کریم کا خون، رسول اللہ کا خون ان کی رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آل محمد کی محبت عطا فرمائے، آمین کہیں۔ آل محمد کی محبت میں موت عطا فرمائے۔ آل محمد کا ذکر ایمان ہے اور ایمان کی جان ہے۔ آج کی رات یہ 10 محرم کتنی عظیم قربانی، یہ تھوڑی قربانی نہیں ہے، بہت بڑی قربانی۔ حضور کی قربانی بھی اس میں ہے، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی بھی اس میں ہے، حضور کے والد عبداللہ کی قربانی بھی اس میں ہے۔ ساری قربانیاں شہادت حسین میں، اور جو دوام اور شہرہ شہادت حسین کو ملا کسی دوسری شہادت کے حصے میں نہیں آئی۔ 72 تن رسول اللہ کے شہدادوں کے میدان کربلا میں، اور پھر تم کہتے ہو کہ جدید جو ہے وہ بخشا جائے گا؟ وہ کون سی جنت ہے جس میں آپ جدید کو پھینکنا چاہتے ہیں، جدید کو ڈالنا چاہتے ہیں؟ یہ روشن دان، یہ کھڑکیاں، یہ سوراخ جس میں سے آپ جدید کو جنت میں گھسانا چاہتے ہیں، اس کو بند کر دیں۔ جنت حسین کی ہے۔ جنت کس کی ہے؟ حسین۔
ہم تو حسینی ہیں، ہم کیا ہیں؟ حسینی۔ وہ سریکی میں ایک شعر ہے، سریکی سمجھ آتی ہے کہ تباہ تھی وے جیندہ بھی محمد دی آل دے نال ویر ہوئے، تباہ تھی وے، تباہ تھی وے جیندہ محمد دی آل دے نال ویر ہوئے، ساڈے ماں پیو دا دین بچ گئے، علی دے پترے دی خیر ہوئے۔ علی کے بیٹوں میں داتا علی حجویری ہے، غوث اعظم عبد القادر جیلانی ہے، معین الدین چشتی اجمیری ہے، پیر مہر علی شاہ ہے، جماعت علی شاہ ہے۔ علی کے بچوں میں یہ ہے، امام التقا ہے، والنقا ہے، علی علی ہے۔ بولے کیا علی؟ علی ہے، علی علی ہے۔ اور جو نعرہ حیدری لگاتا ہے وہ ایمان پر ہے، اور ایمان کی حلاوت اس کو مل گئی، ایمان کی لذت اس کو مل گئی۔ ہم جس کو بھی پرکھیں گے، آخری جملہ، جس کو بھی ہم نعرہ تکبیر پہ نہیں پرکھیں گے، نہ خالی نعرہ رسالت پہ پرکھیں گے، ہم جس کو پرکھیں گے نا نعرہ حیدری پہ پرکھیں گے، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے اگر پرکھنا ہو نا علی کا ذکر چھیڑ دو۔ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ الذکر علی عبادہ، علی کا ذکر بھی۔ اس لیے آپ ادھر ادھر کی باتیں نہ سنیں، نہ اپنا دھیان ادھر ادھر دیں کہ بھئی نہیں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، تو یہ کیا تو وہ کیا، نہیں، آل محمد کی محبت میں فنا ہو جائے، حسین کریم کی محبت میں فنا ہو جائے، علی اور علی کے بچوں کی محبت میں فنا ہو جائے۔ اللہ پاک آپ کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے آپ کو 5-6 یہ حدیثیں سنائی ہیں، یہ حدیثیں ہیں، اور اللہ پاک نے قرآن میں ان کی محبت فرض کی، اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ۔ یہ حضور کا گھرانہ ہے، یہ حضور کا خاندان ہے، یہ حضور کے بیٹے ہیں، یہ حضور کی اولاد ہے، یہ حضور کی فیملی ہے، یہ حضور کا ٹبر ہے، یہ حضور کا کنبہ ہے، اور جو حضور کے کنبے کے ساتھ ہے وہ جنت میں ہے، وہ جنت میں حضور کے ساتھ ہوگا، وہ جنت میں کس کے ساتھ ہوگا؟ حضور کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ آل محمد کی محبت میں فرمائے، اور ہم اپنے بچوں کے نام بھی حضور کی آل کے نام پہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک آپ یہ بیٹھ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور ماشاء اللہ بھی مجھے انہوں نے بتایا ہے کہ انجمن غلامان مصطفیٰ کی طرف سے یہ پورے گاؤں والوں کی محفل ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو حضور کا دسترخوان عطا فرمائے۔ امام دہلوی نے حدیث نقل کی، حضور نے یہ آپ علی کے ذکر میں بیٹھے ہیں نا، حدیث سنیں، عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا انا شجرۃ، میں درخت ہوں، و فاطمہ تو حملھا، فاطمہ اس کا شگوفہ ہے، وعلی لقاؤھا، علی اس کا پھول ہے، والحسن والحسین ثمرھا، میرا حسن میرا حسین اس درخت کے پھل ہیں، والمحبون اہل البیت ورثھا، اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والے اس درخت کے پتے ہیں، ہم فی الجنت حقا حقا، یہ سارے پکے ٹھکے اہل جنت ہیں۔ کیا ہے اہل جنت؟ اللہ پاک یہ انجمن غلامان پنجتن پاک، انجمن غلامان مصطفیٰ، اللہ ان نوجوانوں کو سلامت رکھے۔ آج جدیدی فکر عام ہو رہی ہے، جدیدی سوچ عام ہو رہی ہے، نہیں، آپ خدا کتابیں نہ جانا، داڑھیوں پہ نہ جانا، جبوں کبوں پہ نہ جانا، بخاری کتاب المغازی، مسلم کتاب الزکوٰۃ، ابو داؤد، ابن ماجہ، امام دہلوی کی مسند الفردوس، امام بیہقی کی موجم، حضور نے فرمایا یقرؤون القرآن لیس قراءتکم الی قراءۃ بشیء ولا صلاتکم الی صلاۃ بشیء ولا صیامکم الی صیام بشیء، یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم یمرقون من الدین یمرقون من الایمان یمرقون من الاسلام کما یمرق السہم من الرمیۃ، رواہ البخاری۔
لاکھوں قاری ہوں گے، لاکھوں عالم ہوں گے، لاکھوں عامل ہوں گے، لاکھوں نمازی ہوں گے، لاکھوں داڑھی والے ہوں گے، لاکھوں نمازیں پڑھنے والے ہوں گے، وہ نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، ان کی وضاقتہ شریعت کے مطابق ہوگی، تم دیکھو گے ایسے لگے گے جیسے فرشتے ہوں، مگر حضور نے کہا خبردار، وہ قرآن پڑھیں گے، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، نمازیں فائدہ انہیں نہیں دیں گی، روزے فائدہ نہیں دیں گے، حج زکوٰۃ صدقات جہاد انہیں فائدہ نہیں دیں گے، ان کی داڑھیاں انہیں فائدہ نہیں دیں گی، بلکہ یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیۃ، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو لگ کے نکل جاتا ہے۔ پتہ لگا کہ ایمان کی حفاظت خالی داڑھی میں نہیں ہے، ایمان کی حفاظت خالی تلاوت قرآن میں نہیں ہے، ایمان کی حفاظت خالی نمازوں میں جبے کبے اور ٹوپیوں میں نہیں ہے، اماموں میں نہیں ہے، ایمان کی حفاظت ذکر مصطفیٰ میں ہے، ذکر آل محمد میں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر خالی داڑھی رکھنے سے بخشے جاتے نا تو ذوالخویصرہ تمیمی جس کے بارے میں حضور نے یہ کہا وہ بخشا جاتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، یہ خیال کرنا، ہمارا جو جاٹ بھی ہوتا ہے نا، جاٹ پینڈو جو الف کو کرلی بھی نہیں جانتا، اس کو یہ سب کچھ کہتے ہیں مگر اس کو گستاخ نہیں کہتے، کہتے وڈا عاشق بڑیا پھرتا ہے میلاد منیدا پہ، وہ اس کو یہ کہتے بے علم ہے، بے عمل ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، یہ نہیں کرتا، مگر پھر بھی کہتے ہیں عاشق ہے، بے ادب نہیں ہے۔ اسی لیے خیال کرنا، حضور کا ادب، حضور کی آل و اصحاب کا ادب، ہم درد گتیا لال ادب۔ ہمارا مشرب کیا ہے؟ توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑی ہاں، تیرے نام تو مفت بھی کاندڑی ہاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑی ہاں، ہم درد گتیا لال ادب۔ اگر آپ کو سریکی سمجھ آتی نا تو عاشق کہتے ہیں تھوڑی دور دور تھئیے تائیں سر سر گئیاں، وہ کتے کو کہتے ہیں دور دور بھگاتے ہیں۔ خواجہ غلام فرید امام العاشقین کہتے ہیں تھوڑی دور دور تھئیے، اگر مجھے کچھ دور دور بھی کرتا گیا نا تب بھی سر سر گئیاں، سر سر گئیاں، تیرے نام تو مفت وکاندری ہاں، تیرے نام تے سہرے گاندری ہاں، تیرے باندیاں دی میں باندری ہاں، ہم درد کتیا لال ادب۔ میرا کعبہ قبلہ مسجد منبر مصحف دے قرآن بھی تو، میرے فرض فریدے حج زکاتاں میری صوم صلاتاں آذان بھی تو، میری زہد عبادت طاعت تقوی علم بھی تو، عرفان بھی تو، میرا ساون بچھڑا شام سلونا من موہن جانا جان بھی تو، میں مکتی گال مکا دیوا میرا دین بھی تو۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، ہمارا تو یہ مشرب ہے کہ محمد محمد پکیدے گزر گئی، احد لال احمد ملیدے گزر گئی، خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے محمد کو لہدے دکھیدے گزر گئی، خدا دے پکڑے چھڑاوے محمد، خدا دے پکڑے چھڑاوے محمد، محمد دا پکڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا، اتھاں چپ دی جاہے اللہ کوئی نہیں سکتا، حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا۔ ہم تو بھئی محمد کریم والے ہیں، اور جو محمد والا ہے وہ محمد کی آل والا ہے۔ آپ کے بچوں کی کوئی تعریف کرے آپ کو پیارا لگتا ہے تو ایسی حضور کے بچوں کی کوئی تعریف کرے نا حضور کو بھی پیارا لگتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب جو کہ وقت خاصا ہو گیا ہے، ورنہ میں اس پہ دلیل اور مزید بھی باندھتا۔ میں نے آپ کو جو یہ وظیفہ دیا ہے، ہمارے بزرگوں کا وظیفہ یہ ہے، یہ ٹھیک ہے علم و عمل یہ ضروری ہے، ایمان کو بڑھاتا ہے، ایمان کو جلا ملتی ہے اور یہ ہونا چاہیے، مگر یہ خود ایمان نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ ہمیں ماؤں کی دودھ کی گھٹی میں ادب محبت عشق رسول ملا ہے، ہم نے دلیلوں سے حضور سے عشق نہیں کیا، عشق دلیلیں نہیں،
عاشق کا منداب مزاج بتاتا ہے یہ عاشق ہے. اور ہمارے بزرگوں نے کیا وظیفہ دیا؟ محمد محمد پکیندے گزر گئی. ہم تو محمد محمد والے ہیں. ہمارا دین بھی محمد کہو، ہمارا ایمان بھی محمد، دین بھی محمد، اسلام بھی محمد، طریقت حقیقت شریعت سارا کچھ حضور ہیں. قرآن وہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، بخاری وہ بھی پڑھتے ہیں، بخاری ہم بھی پڑھتے ہیں. جھگڑا کاہے کا ہے؟ کوئی جھگڑا نہیں. بس وہ باقی باتیں پہلے کرتے ہیں، یار کی بات بعد میں کرتے ہیں. ہم سادن کی بات پہلے کرتے ہیں، باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں. اس لیے ہم حضور کی آل کے ہیں. اب نعرہ لگائے میرے ساتھ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اور جنت میں بھی نعرہ حیدری لگاتے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.